بالکل حقیقت. ڈیموکریسی کی ریڑھ کی ہڈی، سانس کی نالی میڈیا کہلاتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، میں فخر کرتا ہوں اپنے ان ہندو بھائیوں پر، میڈیا کے جو چلانے والے ہیں ان پر، کہ انہوں نے نام اس کا گود ہی رکھ دیا، گود میں بٹھائی ہوئی میڈیا. کہ حال یہ ہے کہ اپنے ہم وطنوں کو یہاں کے غنڈے لوگ قتل کر رہے ہیں، عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے، اور میڈیا عیش و آرام کے پتے دے رہا ہے. اس کو یہ غیرت شرم نہیں ہے کہ یہ جو کچھ رپورٹ ہے پورے سنسار میں جاتی ہے. اب اگر ہم ہماری آہیں باہر نہ جائیں تو تمہارے یہ لچھن تو باہر جا رہے ہیں کہ ملک میں قتل و خون ہو رہا ہے. سسک رہے لوگ انصاف کے لیے اپنی پناہ کے واسطے، اور سرکار چین کی بنسری بجا رہی ہے. یاد رکھو، میں ایک مثال دوں اس سلسلے میں. اسلامی حکومت نے مصر کے ایک عیسائی اسٹیچو کی ناک کسی نے توڑ دیا. امیر نے، حاکم نے تلاش کیا مگر مجرم اپرادھی نہیں ملا. تو وہ عیسائی لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے بھرپور تلاش کیا لیکن ناکام رہا اپرادھی کو لینے میں، لیکن میں اس سے بچ نہیں سکتا کیونکہ میں یہاں کا شاسک ہوں اور میرا فرض ہے کہ تمہارے کو انصاف پہنچایا جائے. اپرادھی نہیں ملا تو اپرادھی کے نہ ملنے اور سزا اسے نہ دیے جانے کی اوستھا میں میں مجرم ہوں، میں اپرادھی ہوں، آپ لوگ آ کے میری ناک توڑ دیں. جب یہ تقاضا کیا تو وہ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو اپنا انصاف مل گیا ہے. اب بتائیے، ہماری تاریخ میں اسلام کی ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے جس کو دہشت گردوں کا مذہب مشہور کیا جاتا ہے، سمجھے آپ. اور حال یہ ہے کہ انصاف یہاں جو ڈیموکریسی کہلاتی ہے، یہاں کے شاسکوں کے، یہ بات بہت ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں سنو، یہاں کے شاسکوں کے کیریکٹر اسکیچ پر لاش ہی کہا ہے جو پیش کرے گی. سمجھے آپ، انصاف دے میں نکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ، میں اس کی بھی نندا کرتا ہوں، وروध کرتا ہوں. بنگلہ دیش میں اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ بے حرمتی قرآن شریف کی ہوئی ہے تو رپورٹ کرتے، کس پر ہاتھ نہ اٹھاتے. سمجھے آپ. اور اگر ایسا ہوا تھا تو کرنے والوں کو بے نقاب کرتے. یہ تھا طریقہ. آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد 92 کے بعد سے قتل و خون کا کسی اسلامی مملکت میں ریئیکشن نہیں ہوا. انہوں نے کیوں ایسی بدتمیزی کی؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس وقت ایک مرتبہ کر کے بدنام کیا. اور اگر ہم یہ الزام دیں کہ وہ یہ ریئیکشن ہے، پرتیکریا ہے تریپورہ میں، تو اگر 92 کے بعد، آزادی کے بعد سے ہر فسادات کی پرتیکریا سنسار میں ہوتی رہتی تو بتاؤ انسانی سماج میں کیا ہوتا. سمجھے آپ. تو اس کی پرتیکریا بنا کر کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے، سمجھے. اور اگر سنو انصاف نہیں دیا تو ہم ایسی صورت میں کہ نہ دینے والے ہیں بھیک نہیں مانگیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارا دیش جو ہے تمام دنیا میں ایسے شاسکوں سے بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کچھ لوگوں کی غنڈہ گردی بنی ہوئی ہے، اور غنڈہ لوگ آپڑا مانوس کے تحت اپنے آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو ڈھانپتے ہیں. میں اس کا اسلامی ملک کا ثبوت بتاؤں. وہ نام محمد رکھا ہے اس کے باپ نے، سلمان نے، سعودی عرب کے شہزادے نے. سمجھے آپ. اس نے ایک سفیر کا قتل کیا. اس کی اب وہ وائف رہی ہے، کیا رہی ہے، اس نے اس کے کیس رہی ناکام. اب جو بائیڈن صاحب سے امید تھی کہ وہ انصاف دلائیں گے، چونکہ جو بائیڈن صاحب کے وہ بوٹ پالش کرنے والے ہیں، سلمان اس کا بیٹا،
اس واسطے انہوں نے اس کیس کو دبا دیا. اب سن رہے ہیں آپ, امریکہ جس کی جوتیاں ہمارے یہاں بھی سیدھی کی جاتی ہے اور اس کی غنڈہ گردی کا کیا عالم ہے. یہ بات دیکھیے, ہمارے کو ہندوستان میں چاہے کیا ننگا ناچ دکھاتے ہو دکھاؤ, لیکن ہم کو اطمینان ہے کہ یہاں کے کئی ہندو بھائی بالکل انصاف پسند ہیں. کئی آوازیں بلند ہوتی ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ ہندوستان سے میرے کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, اس کے ٹھنڈے جھونکے ہم بھی محسوس کرتے ہیں. اس کا ثبوت تیری پورا کے فساد کے وقت یہ ہوا ہے کہ 2 مسلمان وکلا کے ساتھ 2 ہندو وکیل بھی شامل ہیں. کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی جی 2 ہندو وکیل شامل ہیں. لیکن بتائیے, مظلوموں کا ساتھ دینے جانے والوں پر قانونی دہشت گردی کی قلم لگائی جاتی ہے. کیا ہے؟ دیکھو حد ہو گئی. میں تو ادھیکاریوں سے یہ کہوں کہ دیش کے سلامتی کے لیے وہ اپنے اوپر کے یہ لوگوں کو جو پڑھائی بنے بیٹھے ہیں, اتیاچار کو بڑھا رہے ہیں, وہ رائے دے کہ یہ حد ہو گئی ہے. ذرا اس پر اب کچھ نہ کچھ آکش رکھا جائے اور اپنے دیش کو بدنام ہونے سے بچایا جائے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری یہ آواز اوپر پہنچے. اگر انصاف ملتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دکھائے گا. تو اب کرتے کیا ہو, اپنی بدچلنی, اپنے اتیاچار کو بڑھا کر اپنے کو بدنام کرنا چاہتے ہو یا یہ کالک کو کچھ حل کی کرنا چاہتے ہو. میں مشورہ دوں گا ادھیکاریوں کو کہ وہ اب اتیاچار کے سلسلے کو بند کریں. اللہ ہمارے دیش میں امن قائم کرے. میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارا کوآپریشن کیا, ادھیکاریوں کے لیے, پولیس ادھیکاریوں کے لیے. اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائے. آمین.